دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر شہزاد قادر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ کلیات اقبال، میرے سامنے ہے بال جبریل کی ایک غزل یا ایک نظم میرے سامنے ہے، اور اس کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اقبال کا یہ کلام بہت ہی شاندار ہے، توجہ طلب ہے۔ اقبال کی غزل کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع بڑا قابل غور، توجہ دیجئے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ کے ہے سرمہ افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اقبال کی تمام شاعری کے اندر اور اقبال کے تمام اپنے فلسفے کے اندر، اقبال کے دینی افکار کے اندر پاکیزگی نگاہ اور دل کے درد و سوز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے مومن کی اس صفت کو اپنی ہر کتاب میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آج کی نوجوان نسل کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو جائیں اور ان کی نگاہ کے اندر پاکیزگی آ جائے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عالم کفر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کسی حال میں بھی رکنے والا نہیں اور اس کے دل میں محبت و عشق رسول کا وہ جذبہ موجزن ہے کہ اسے اس کی منزل کے حصول سے روکا نہیں جا سکتا،
تو پھر اس نے ہمارے دین پر غور کرنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قوت ایمانی ہی وہ قوت ہے جو مسلمان کو بام عروج تک پہنچاتی ہے۔ دشمن ہمارے دلوں سے ایمان کو تو ختم نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے دلوں سے حیا کو ختم کرنا شروع کر دیا اور حیا کی جگہ بے حیائی کو شامل کر دیا اور پوری قوت کے ساتھ معاشرے میں نسوانی حسن کا پرچار دشمن کرنے لگ گیا تاکہ نوجوان نسل کو اس بے حیائی کی طرف لگا کے ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ لہٰذا آج کل کے مینا بازار، زنانہ مشاعروں، رقص و سرود کی محفلوں اور ہوٹلوں کی رنگین راتوں، اسٹوڈنٹس کے مخلوط یونیورسٹیز کے اندر اجتماعات، یہ ایسی محافل ہیں جن سے آج کی نوجوان نسل کے دلوں سے حیا ختم ہو رہا ہے اور حیا کے مٹنے سے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اقبال کا ایک اور بڑا مشہور شعر ہے، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ علم کا مقصد پاکیزگی عقل و خرد ہے، جبکہ فقیری اور درویشی کی راہ میں عفت قلب و نگاہ یعنی دل اور نگاہ کی پاکیزگی سے مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ عقل و نگاہ کی پاکیزگی کے بغیر مومن کے اندر بے باکی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اللہ نے صرف زیور عقل سے آراستہ نہیں کیا بلکہ تیرے اندر دیدار کی آرزو اور تڑپ بھی رکھ دی ہے، تیرے اندر جذبہ عشق بھی پنہاں کیا ہے، اور جس طرح کتابوں کے مطالعے اور علماء کی صحبت سے عقل بڑھتی ہے، اس طرح پابندی شریعت اور عشاق کی صحبت سے عشق کی آگ بھڑکتی ہے۔ پس تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر تاکہ تجھے مقصد حیات حاصل ہو جائے۔ وہ آنکھ کہ ہے سرمۂ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ اقبال اپنی غزل کے اس تیسرے شعر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مغربی تعلیم سے آدمی کے اندر عیاری، مکاری، چالاکی، فریب، دجل، دھوکہ اور فراڈ کاری تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دل میں کبھی بھی سوز و گداز پیدا نہیں ہوتا، محبت اور عشق الہی کا رنگ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات تو صرف قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اور نیک بندوں کی صحبت سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، درد منداں دی یاری ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، بے درداں دی یاری ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگاں پین ہزاراں، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ لہٰذا آج مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بننا چاہتا ہے، اسے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ صوفی اور ملا دونوں اقبال فرما رہے ہیں کہ میرے جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ صوفی اور ملا دونوں دنیا طلبی میں منہمک ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بیگانہ ہیں، وہ کیا جانے محبت کسے کہا جاتا ہے۔ اقبال کے اس شعر سے مجھے ایک سریکی بند یاد آ گیا، پیش خدمت ہے۔ یادوں کو تا گزرے ہوئے زمانے بھی نیم دے، اونکوں تا محبت دے فسانے بھی نیم دے، این درد محبت دا پتا ہے تا محب کو، ملاں کو محبت دے تمانے بھی نیم دے، ملاں کو محبت دے تمانے بھی نیم دے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، اس کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اس شعر کے اندر اقبال دینداروں کی نفی نہیں کر رہے ملا کہہ کر، اور اس شعر کے اندر اقبال صوفیاء کرام کی نفی بھی نہیں کر رہے۔ اس ملا اور صوفی سے مراد وہ ملا اور صوفی ہے جس نے ظاہری شریعت کو سارا دین سمجھ لیا ہے اور شریعت کے اس باطن سے وہ ہرگز آگاہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کے حالات حاضرہ سے بھی بے خبر ہے، اسے مطلق علم نہیں ہے کہ اسلام پر کس کس طرف سے کس کس رنگ میں حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اپنے حجروں میں بیٹھ کر ایک دنیاوی تعلیم اور ظاہری تعلیم دیے جا رہا ہے، اور دوسرا باطنی لطائف پر زور دے کے ظاہری تقاضے بھول چکا ہے۔ لہٰذا اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ جتنا علم حاصل کر لیں، انہیں کیا خبر کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج دنیا میں اسلام کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، اور آج دنیا والے کن مصائب میں مبتلا ہیں، اور ان مسائل کا حل اسلام کے پاس، شریعت اور تصوف کے پاس کیا ہے۔ اسلام جب تک ان مسائل کا سلوشن اور حل نہیں دے سکتا، اس وقت تک یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا صوفی اور ملا کو اپنی اپروچ بدلنا پڑے گی۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اگلے شعر میں اقبال فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان ایک عرصے سے نجوم، ستارہ پرستی اور اس کے پیدا کردہ توہمات میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ ایک عرصے سے ستاروں کی غلامی کر رہا ہے، اور اس اتنے عرصے سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ مسلمان آج یہ سمجھ بیٹھا ہے ہمیں آج جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ملے گا۔ لہٰذا وہ سمجھتا ہے آج ہر قسم کی جد و جہد بے سود اور بیکار ہے۔ اقبال کے نزدیک ایسے خیالات غیر اسلامی ہیں، اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس گردش افلاک کے خلاف لڑوں گا، یا خود کو ختم کر دوں گا یا ان کو فنا کر دوں گا۔ بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا وجود باطل کے لیے پیغام موت ہے۔ جس طرح بجلی کسی چیز پر گرتی ہے اور اسے جلا کے خاک کر دیتی ہے، اس طرح مسلمان خرمن باطل پر گر کر اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے ہمارے نبی آپ اعلان فرما دیجئے قرآن آ گیا، چونکہ قرآن باطل کے لیے پیغام موت ہے، اس لیے باطل مٹ گیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ باطل کی ذات مٹنے کے لیے ہی تھی، وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی، باطل مٹ جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔
اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کو خس و خاشاک یعنی ادنا دشمن سے لڑنے کی بجائے کوہ و بیاباں بڑے دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمان کے اندر آج جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانا چرازا رند و خارن، ندا آمد نمی دانی کہ این قوم دل دارن و محبوب ندارن۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے اللہ سے رو رو کر عرض کیا، اے میرے خدا مجھے یہ تو بتا، مسلمان آج دنیا میں اس قدر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مٹھی بھر یہودیوں کے آگے کیوں گھٹنے ٹیک چکے ہیں؟ آج امریکہ بہادر ہمارے اوپر غالب کیوں آیا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، ندا آمد نمی دانی کے این قوم، اے اقبال تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل دارند و محبوب ندارند، یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن اپنے اس دل میں میرے محبوب کی محبت اور عشق نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے آج یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی میرے محبوب کے در پر اور میرے گھر پر یہ آ جائیں، انہیں پھر سے سرخروئی اور سربلندی نصیب ہو سکتی۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ صاحب لولاک میں بڑی بلیغ ترکیب اقبال نے سوچی ہے۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں اس پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق پیدا فرمایا ہے۔ بس صاحب لولاک سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، یہ مصرع اقبال نے قرآن سے لیا اور قرآن پاک کی اس آیت سے لیا، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث تو میرے صالح بندے ہوں گے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم، یہ کائنات، یہ جہان فقط مومن جانباز کی میراث ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع، فرما بردار اور غلام۔ قرآن مجید کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے تاکہ اللہ کی زمین کا وارث بنا دیا جائے۔ خلافت اور نیابت الہی کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے۔ وراثت ارض اللہ کے صالح بندوں کو عطا کر دی جائے۔ صالحیت کا رنگ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یعنی کامل اتباع کی بدولت ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور اتباع رسول کے بغیر، عشق رسول کے بغیر اتباع ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے اقبال نے جواب شکوہ کا اختتام اس شعر پر کیا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے پورے مضمون کو سمیٹ کر مجھے یہ جواب دیا کہ اے اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے اقبال اگر آج تو نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کر دی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو اے اقبال میں رب ہو کے تمہارا ہو جاؤں گا، اور جب میں تمہارا ہو گیا یہ جہاں چیز ہے کیا، اس جہاں کی امامت، نیابت، خلافت، حکومت، اقتدار کیا شے ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تمہیں دے دوں گا، قلم بھی تمہیں دے دوں گا،
جیسی چاہنا اپنی تقدیر تم خود ہی لکھ لینا۔ اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت رسول کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور کلام کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اقبال کے اس پورے کلام میں کون سا مصرع اور شعر آپ کو پسند آیا وہ ضرور کامنٹ میں لکھیے، میں نے اسے ضرور پڑھنا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے۔ والسلام۔